السلام علیکم ناظرین، نیا دور کے ناظرین کو میری طرف سے سلام ہو۔ آج ہم ایک خصوصی پروگرام جو ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے، انفیکٹ ہر جگہ چل رہی ہے اور ایک اس میں ہوشربا انکشافات سامنے آ رہے ہیں، تو روز بروز ہر کوئی نئی بات لے کے آ رہا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہاں کے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں بچوں کے لیے، ایون ان کے جو بچے بچیاں وہاں پر پڑھتے ہیں ان کے ماں باپ کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ سوشل میڈیا نے اس بات کو کچھ زیادہ پھیلا دیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کچھ حقائق سامنے لائے جائیں جو کہ سچ ہے، بجائے اس کے کہ ایک سوسائٹی میں جو ہراسمنٹ کا معاملہ پیدا ہو گیا نا کہ وہ 5500 جو بچیاں ہیں ان کے جو ویڈیوز اور ان کی تصویریں ہیں ان لوگوں کے پاس، یہ پتہ نہیں کتنا بڑا گینگ ہے اور یہ معاملہ ہے، تو اس سے ہم پردہ اٹھائیں کہ آپ ان افواہوں سے بچیں اور حقائق پر نظر رکھیں۔ تو ہمارا یہ پروگرام حقائق پر نظر رکھنے کے لیے ہے، ہم حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ انفیکٹ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تصاویر ملی ہیں یا کچھ ویڈیوز ملی ہیں، یہ کوئی کہا جا رہا ہے کچھ جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے پولیس کی، یہ کوئی 250 کے قریب اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ 250 لوگ جو ہیں وہ تصاویر ملی ہیں، اور اس میں 4 سے 5 لوگ انوالو ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو مختلف سائڈ سے بلیسنگز ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں، یہ جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اطہر محبوب، یہ بھی ایک مکمل سٹوری ہیں، ان کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے اور یہاں تک پہنچے۔ اچھا، یہ بھی ایک بات بتانے کی ہے کہ اس سے پہلے تقریباً ہر یونیورسٹی میں ایسے معاملات اٹھ رہے ہیں۔ ذکریہ یونیورسٹی میں مجھے ذاتی طور پر پچھلے سال علم ہے کہ ایک بچی کا ہراسمنٹ کا کیس ہوا، وہاں بھی یہی سلسلہ ہے، اسے دبایا جاتا ہے، بلکہ ایک پولیس آفیسر کے کہنے کے مطابق کہ یہ جو یونیورسٹیاں جو بن گئی ہیں اور وہاں پر جو سیمیسٹر سسٹم ہے اور اس سیمیسٹر سسٹم اور تھیسس کے معاملات میں جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے ان بچیوں کی، وہ ہوش و روا ہے، بہت مطلب یہ کہ بھی ظلم کا معاملہ ہے۔ یہ پبلک یونیورسٹیز ہیں، ہر کلاس کا بچہ آتا ہے، تو جو لو پروفائل کے لوور مڈل کلاس کے بچے بچیاں ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن زیادہ ہوتی ہے، ان کا کانفیڈنس لیول بھی ویسے نہیں ہوتا یونیورسٹی میں جب وہ نئے نئے آتے ہیں، تو یہ مافیاز جو ہیں یہ کام کرتے ہیں اور اس میں پروفیسرز کی بڑی قابل ذکر تعداد شامل ہوتی ہے۔ تو ذکریہ یونیورسٹی میں بھی ایسے کیسز اٹھتے رہے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں وائس چانسلر جو اطہر محبوب صاحب ہیں ان کی طرف۔ یہ رحیم یار خان کی جو یونیورسٹی ہے خواجہ فرید یونیورسٹی، یہ اس کے بھی وائس چانسلر ہیں، اور وہاں بھی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی جو ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ سائٹ کہا جاتا ہے کہ ان کی وہاں پر کوئی تگڑی سفارش ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار وی سی لگتے ہیں۔ وہاں بھی انہوں نے اپنے جو بھی خوشامد پسند لوگ ہیں ان کو وہاں اپنے قریب کیا، ان کو نوکریاں دیں۔ ایک صحافی ہے اس کے ساتھ اپنا گروپ بنایا، میڈیا کو وہ کیا کہتے ہیں اسپیشل ایڈیشنز دیے جاتے ہیں، ان کو اس طرح ان کا منہ بند کیا جاتا ہے، جو بندہ بھی بولے اس کو کسی نہ کسی طرح اس کا منہ بند کیا جاتا ہے، اسے یا کوئی نوکری سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی شہرت کے ساتھ رحیم یار خان سے نہیں آئے تھے، لیکن کیونکہ ان کی سنا ہے کہ سفارش تگڑی ہے، تو یہ جو ہے آ کے پھر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو کہ ظاہر ہے بڑی یونیورسٹی ہے، تو وہاں پر آ گئے۔ وہاں پر طلبہ و طالبات کی تعداد کہا جاتا ہے کہ تقریباً 65,000 ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ 50,000 سے زائد ہے۔ اچھا، یہ جو شخص ہیں اطہر محبوب، ان کی فیملی باہر رہتی ہے اور انہوں نے ڈی ایچ اے میں گھر لیا ہوا ہے، یہاں لاہور میں بڑا عالیشان گھر ہے، اور وہاں پر سنا ہے کہ بھی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی۔ ان کا اپنا ایک گروپ ہے جہاں پر بڑے لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں۔
تو وہاں کیا ہوتا ہے یا ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہاں ان لوگوں کو کیوں بلایا جاتا ہے، اس پہ بھی اب تفتیش ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ جب اسلامیہ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو پھر اسلامیہ یونیورسٹی میں اپنا یہ سارا گینگ یہاں بھی بناتے ہیں، بلکہ پرانے لوگ بھی لاتے ہیں، اور پھر وہی سلسلہ کار چل جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اس سے پہلے وہ جو ابو بکر ہے پروفیسر جو بہاول نگر کیمپس میں تھا، یہ اب بھی اس کا نام آیا اور وہ گرفتار ہوا، تو اس سے پہلے بھی اس کا کیس آ چکا ہے، اور اس کا کیس رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا ہے۔ یعنی کہ اگر مطلب کہ غیر اخلاقی بات ہے کہ بھی وہ ننگ دھڑنگ پکڑے گئے تھے، اور وہ کیس جو ہے اس وائس چانسلر تک پہنچا۔ یہ وائس چانسلر جو ہیں یہ بتائیں کہ اس کیس کا کیا بنا۔ انہوں نے اس کو بند کر دیا جب تھوڑا سا وقت گزر گیا۔ تو اس کے علاوہ یہ 5-4 سالوں میں کچھ 6-7 کیس رپورٹ ہوئے۔ یہ انہوں نے کل پریس کانفرنس بھی کی کہ جی وہ پریس ریلیز جاری کی کہ جی وہ ہم نے پہلے بھی کیسز کوئی آئے تو ہم نے فوری ایکشن لیا۔ فوری ایکشن یہ لیا کہ بھی اس کا نوٹس لیتے ہیں، اور اس کے پاس بعد وہ ظاہر ہے ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جو لڑکی ہے اس کے ماں باپ ہیں تو ان کو چپ کروا دیا جاتا ہے، اسے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تو یہ معاملہ انہوں نے ابو بکر کو بلکہ اس کی کوئی ایسی کارکردگی کی بنیاد پر اس کو سزا دینے کی بجائے اس کو فنانس کا اضافی چارج بھی دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں ہمارے بہاولپور کے ایک بڑے سینئر سیاستدان کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک بندہ احسان نامی کو بھرتی کروایا تھا، وہ ان کا خاص بندہ تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جی ان کا جو بیٹا ہے اس کو یہ آئس جو نشہ ہے اس کا عادی اس نے کیا، اور اس کی وجہ سے وہ بڑا ان کے لیے بڑا معاملہ ہے کہ بھی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ان کی وجہ سے بھی پریشر آیا کہ جی اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اب بہت سارے لوگ اس کو، بہت ساری ایجنسیاں اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں۔ پولیس نے وہ جو میجر اعجاز شاہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اب ایف آئی آر کا متن کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پولیس ہماری جہاں پولیس نے اپنا جو حساب کتاب ہے اس حساب سے ایف آئی آر دینی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں پولیس کی مجبوری، میں پولیس کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں لیکن آج بھی کچھ ٹریڈیشن زندہ ہیں کہ پولیس نے وہ بچیوں کو بیچ میں سے نکالا ہے، چاہے اسے ایف آئی آر کمزور ہوئی ہے لیکن وہ انہوں نے اس میں سے اس کو نکالا ہے۔ تو اس سے جو اب تفتیش ہوئی ہے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا گروہ کام کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی بتائیں کہ کل کلاں آپ جب یہ سنیں تو آپ کو میرا یہ ویلاگ یاد آ جائے گا کہ اس میں کچھ پولیس ملازمین وہ بھی انوالو ہوتے آپ کو نظر آئیں گے، کچھ بڑے پولیس آفیسر جو سابقہ ہیں وہ بھی اس جو ریکٹ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک سابقہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں انوالو تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بھی جب اس وائس چانسلر کے بارے میں سی ایم کو بھی رپورٹ گئی، اس کے بارے میں شکایت گئی گورنر تھے چودھری سرور، تو تب ایکشن نہیں لیا گیا، ان کو اگلی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیا گیا۔ اور پھر رپورٹ دی گئی، وہ جو میجر ثاقب ہیں میرا خیال انہوں نے وہ جو کبھی ان کو دوبارہ کہیں نہ لگایا جائے، وہ سی ایم کی جو انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ ہے اس نے بھی یہ کہا۔ لیکن یہ کون سا ان کے پاس گدڑ سنگھی ہے کہ یہ وی سی لگتے ہیں اور اس کے بعد یہ جہاں جاتے ہیں وہاں یہی گند پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ابھی بھی ہمارے قائد اعظم یونیورسٹی کے وی سی ہیں، پنجاب یونیورسٹی کا تمام ڈسپلن تباہ کر کے ایک سیاسی جماعت کے ونگ کو پنجاب یونیورسٹی سرنڈر کر کے اب انہیں اسی کارکردگی کی بنیاد پر قائد اعظم یونیورسٹی کا وی سی لگا دیا جاتا ہے۔ تو خرابی تو ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ بھی ہے۔ خیر، اس میں ہمارے پاس جو ہے اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ جو ہے وہ ابھی جو انیشیل انویسٹیگیشن ہے اس میں ہمارے پاس چیٹ بھی موجود ہے، تصاویر بھی موجود ہیں جو اس کے اعجاز شاہ کی موبائل سے برآمد ہوئی ہیں، اور اس میں جو سپلائی چین ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بھی اس سے کیا کیا کام لیا جاتا ہے۔ اس میں ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اور کئی سارے پروفیسرز کے نام آئیں گے جو کہ اس کام میں انوالو رہے ہیں، اور تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں۔
وہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی کلپریٹ موجود ہے. اور حالت یہ ہے کہ بھی یہ جو کوئی 2-3 یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ الزام لگتا ہے کہ چوکیدار جو گیٹ کا ہے، مین گیٹ کا، وہاں سے لے کے وی سی تک ہر کوئی آپ کو اس معاملے میں انوالو نظر آئے گا. تو ایکسپلائٹیشن کا لیول یہ ہے. اور پھر یہ جو لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ کے طور پر اسلامیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بن گئے اور پولیس کے دعوے کے مطابق وہ 9C کے ملزم ہیں اور کوئی چیک نہیں رکھا گیا اور وہاں سے سپلائی ہوتی رہی. اور پھر یہ جو بہاولپور کے ارد گرد فارم ہاؤسز ہیں، یہ ہی بچیاں آخر کون ہیں وہ لوگ، وہ بڑے لوگ، یہ کیسے یہ پروفیسرز وہاں انہیں بلاتے ہیں اور وہاں یہ اپنے معاملات کرتے ہیں. اور وہاں پر ایک الگ دنیا ہے، وہاں بڑے بڑے آفیسرز بھی آتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بھی آتے ہیں. تو یہ کوئی معاملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ ابھی اور کھلنے جا رہا ہے. لیکن یہ 5500 لڑکیوں کا معاملہ یہ والا بالکل جھوٹ ہے. لیکن اس میں آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے، اور اسپیشلی منشیات کے معاملے میں آئس کا اور یہ جو باقی نشے ہیں شراب وغیرہ کا، یہ سپلائی جو ہے آپ کی، یہ ایک پبلک یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی جس کا نام اسلامیہ یونیورسٹی ہے بہاولپور میں، وہ اس کا مرکز بن گیا. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بھی وائس چانسلر کو نہیں پوچھنا چاہیے؟ وائس چانسلر کی آنکھیں بند تھیں. وائس چانسلر خود اعتراف کر رہا ہے کہ میرے پاس یہ کیسز پہلے بھی آئے اور میں نے ان کا فیصلہ کیا. بتائیں وہ فیصلہ کیا کیا؟ آپ کے خلاف رپورٹس بھی گئیں. آپ کس بنا پر وی سی لگتے ہیں؟ اب آپ کس جو ہے نا اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ایکسٹینشن بھی چاہتے ہیں؟ ایک تو ایکسٹینشن کا مرض سارے پاکستان کو لاحق ہو گیا. تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں وہ احسان نامی آدمی ہے جو بھرتی ہوا، اس کا ایک ریکٹ ہے. اور یہ جو ابو بکر ہے، اور یہ ابو بکر عادی ملزم ہے، یہ بہاول نگر میں بھی پکڑا گیا تھا. تو ابھی انیشیل سٹیج پہ ہے، ابھی اس کی مزید تحقیقات ہوں گی. ہاں، ہم یہ آپ کو پوری جو ہے وہ بتا سکتے ہیں وثوق کے ساتھ کہ اس میں ابھی اور بہت سے نام آئیں گے. اور پولیس پہ جو اس وقت جو بدنامی آ رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے، اس کی FIR اس وجہ سے کمزور ہے کہ وہ جو 7 لڑکیاں ہیں ان کے وہ نام یا وہ ان کا استعمال جو ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ بھی ان کے نام آئے اور ان کی بدنامی ہو. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو کلپریٹ ہیں ان کا ہر طرح نام بھی آئیں اور ان کی تصاویر بھی آئیں، اور باقی جو ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے اور جو وکٹمز ہیں یا جو بھی فائدہ اٹھانے والے ہیں، خاتون جو خواتین ہیں، ان کا جو ہے معاملہ اس پہ تھوڑا سا صرف نظر کریں تاکہ وہ کوئی بدنامی نہ ہو. بڑا سینسٹیو میٹر ہوتا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، اور اگر یہ چلا تو ایک یونیورسٹی تک نہیں رکے گا. میں آپ کو یہ ڈسکلوز کر سکتا ہوں کہ شاید ذکریہ یونیورسٹی میں اگر یہ دیکھا جائے تو شاید کام اس سے بھی آگے ہو. تو خدا را یہ ہماری اخلاقی حالت ہو گئی ہے. یہ ہمارے پروفیسرز ہیں، پتہ نہیں کون سا سلیکشن کرائیٹیریا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. ٹیچر آپ نے بھرتی کرنا ہو تو NTS کا ٹیسٹ لیتے ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کا ٹیسٹ لیتے ہیں. VC آپ نے لگانا ہے تو آپ پوچھتے ہی نہیں، اس کے گھر والوں سے ہی پوچھ لیں، اس کے محلے والوں سے ہی پوچھ لیں. کوئی تو خدا را مطلب کہ اتنی بڑی پوسٹ ہیں اس پہ اتنا ہی غیر اخلاقی کام ہو جاتا ہے، اتنے ہی مطلب کہ بھی میرٹ کے بغیر کام ہوتا ہے. تو یہ کب تک آخر چلے گا؟ چیزوں کی اصلاح جو ہے نا وہ اوپر سے کرنی شروع کریں. آپ اچھی سلیکشن کریں گے تو یہ جو بچے بچیاں ہیں وہ وہاں پڑھنے آئیں گے. اب مجھے بتائیں کہ آج بھی وہاں احتجاج ہوا ہے بہاولپور میں، ان کی بچیوں کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے کیا ہے کہ بھی سب کو بدنام کیا جا رہا ہے. اچھا، ایک اور بات، یونیورسٹی میں 2 رائیول گروپ ہیں، وہ اور ایک رائیول گروپ رحیم یار خان میں بیٹھا ہے. خواجہ فرید یونیورسٹی کا جو VC ہے وہ اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، اس والے VC کی، وہ دوسرے والے VC کی یہ کھینچتا ہے. یہاں پر ایک شاکر صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں، 10 ماہ پہلے ریٹائر ہوئے ہیں. اب وہ VC بننا چاہتے ہیں، وہ اس VC کے خلاف وہ کام کو اٹھا رہے ہیں. تو ایسے بھی معاملات ہیں تو جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر غلط الزامات بھی لگ سکتے ہیں. تو ہماری جو تفتیشی ایجنسیاں ہیں جس میں اب سب انوالو ہو گئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں،
تو ان سے اپیل یہ ہے کہ یہ ان کی ریولری کو چھوڑتے ہوئے جو کرائم ہوا ہے صرف اس پہ نظر رکھی جائے اور یہ ایک دوسرے سے فائدہ نہ اٹھائیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے. تو یہ عطر محبوب صاحب کو بھی اس سارے معاملے میں ان کو اسپیئر نہ کیا جائے ایز وی سی. ان کو دیکھا جائے کہ آخر ان کا کیا انٹرسٹ ہے اور کون سی کارکردگی دکھاتے ہیں جو یہ وی سی ہی رہنا چاہتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان کو رکھنا چاہتے ہیں. ان کا تعلق کراچی سے کیا ہے اور کراچی سے کون سی سفارش ان کے لیے آتی ہے کہ یہ وی سی ہر صورت میں ہوتے ہیں. بس میرا آج کا ویلاگ اتنا ہی ہے. امید ہے آپ کو ہماری بات پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم اگلے جو ویلاگ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ ایک نئے انالیسس کے ساتھ کچھ اور آپ کے ساتھ گپ شپ کے لیے چٹ چیٹ کے لیے حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.